ولو شک فی ارکان الحج ذکر الخصاف انه يتحرك ما في الصلاة، اور اگر اسے ارکان حج میں شک ہوا تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ وہ تحری کرے گا اور فکر کرے گا، جیسے کہ نماز کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے تحری۔ وقال عامۃ مشائخینا، اور ہمارے عام مشائخ نے کہا یؤدی ثانیاً، کیا ارکان حج میں اگر شک ہوا کہ صحیح سے سب ادا ہوئے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹ تو نہیں گئے، تو کہہ رہے ہیں ارکان حج میں اگر شک ہوا تو خصاف نے ذکر، ہاں آپ مشائخ کا قول یہ ہے کہ یؤدی ثانیاً، یہ دوبارہ حج کرے گا، لأن تکرار رکنی و زیادتی علیہ لا یفسد الحج، کیونکہ رکن کی کسی رکن کی تکرار، مقرر ہو جائے کوئی رکن یا زیادہ ہو جائے اس پر، تو تھا ایک مرتبہ دو مرتبہ ہو گیا حج مطلب حج کے اندر، تو کہہ رہے ہیں لا یفسد الحج، یہ حج کو فاسد نہیں کرے گا، اس لیے اگر شک ہو رہا ہے تو دوبارہ کر لیں ان لوگ ارکان کو۔ وزیادۃ الرکعات تفسد الصلاۃ، لیکن نماز کے مسئلے میں یہ ہے کہ اگر شک ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں پہلی مرتبہ ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے تو تحری کرے، جو اس کی تحری پر ظن غالب جو رائے ہے وہ کام کریں۔ لیکن کیونکہ وہاں یہاں پر اگر سوچے کوئی بات نہیں ہے، میں مجھے شک یہ ہو رہا ہے کہ میری چار پڑھی ہیں پانچ، تو چلو تین پڑھی ہیں چار ایک ہو، چلو چار بھی ہوگی اور میں ملا دیتا ہوں پانچ ہو جائے گی، تو نماز کے اندر تو زیادتی پر جو ہے وہ عبادت فاسد ہو جائے گی نماز۔ لیکن حج میں ایسا نہیں ہے، اگر اس کو کہیں شک ہو رہا ہے تو وہ ڈبل رکن ادا کر لے تو وہ حج کو جو ہے فاسد نہیں کرتا۔ اسی کا لأن تکرار رکنی و زیادتی علیہ لا یفسد الحج، کیونکہ رکن کی تکرار یا اس پر زیادتی حج کو فاسد نہیں کرتی ہے۔ وہ زیادت الرکعاتی تفسد الصلاۃ، لیکن اگر رکعات کی زیادتی ہو جائے، مغرب میں چار، عشاء میں پانچ ہو جائے، فجر میں تین ہو جائے، عصر میں پانچ ہو جائے، تو زیادت رکعت جو ہے زیادہ ہو گئی تو نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ فکان التحری فی باب الصلاۃ احوط، تو تحری باب صلاۃ میں احوط ہے، یعنی نماز کے سلسلے میں زیادہ احتیاط ہے، مقام تحری کرنے پر قضا فی المحیط، اسی طریقے سے جو ہے محیط میں ہے۔ وفی البدائع، اور بدائع الصناعہ میں انہ فی الحج یبنی علی الاقل فی ظاہر الروایہ، کہ اگر وہ حج میں ہے تو بنا کرے گا اقل پر ظاہری روایہ میں ہے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کسی رکن میں اگر اس کو شک ہوتا ہے، یا مان لو طواف کے پھیرے کر رہا ہے، اس نے کہا پانچ ہوئے یا چار ہوئے، چار ہوئے ہیں یا چھ ہوئے سات ہوئے، اس طرح سے اس کو شک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ عقل پر بنا کر دے کرے گا، یعنی اگر اسے شک ہے پانچ پھیرے ہوئے چار ہوئے تو چار کو مانتے ہوئے ایک اور کر لے گا کہ اگر اس میں زیادتی بھی ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں زیادہ تر رکعات جو ہے حرج واقع کر دیتی ہے، نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ تو اسی کو انہ فی الحج یبنی علی الاقل، کہ وہ حج کے اندر بنا کرے گا عقل پر، فی ظاہر روایہ، ظاہر روایہ میں، وفی البزازیہ، اور بزازیہ میں، شک فی القیام فی الفجر انہا الاولی او الثانیہ، شک ہوا قیام میں فجر کی نماز میں، قیام کے اندر ہی شک ہو گیا، قیام کے بارے میں شک ہوا کہ انہا الاولی او الثانیہ، کہ قیام وہ جو ہے پہلا ہے یا ثانیہ یا دوسرا ہے، رفضہ، تو اس شک کو ختم کرے، جھٹلائے، وقعدہ، کیسے قعدہ، قاعدہ کرے، قدر تشہد، تشہد کی مقدار، ثم صلی رکعتین، پھر دو رکعت نماز پڑھ لے، بفاتحۃ و سورۃ، سورہ فاتحہ اور سورۃ فجر کو سورۃ ملا کر، ثم اتم، پھر تام کرے اس کو، وسجد للسہو، اور سہو کے لیے سجدہ کر لے، فإن شک فی سجدتہ انہا عن الاولی ام الثانیہ یمضی فیہا، اور اگر اس کو شک ہوا سجدے میں نماز کی کہ وہ انہا عن الاولی، تو سجدہ
پہلی رکعت کا یا میں ثانیہ یا دوسری رکعت کا ہے، یمزی فیہا، تو اس میں کر گزرے یعنی سجدے کو جو مکمل کر لے، وہ ان شکا فی سجدۃ ثانیہ، اور اگر اسے شک ہوا سجدہ ثانیہ میں لینا اتمامہ لازم علی کل حال، کیونکہ اس کا تام کرنا لازم ہے، وہ دوسرے میں دوسرے سجدے میں شک ہوا، کیونکہ اس کا تام کرنا لازم ہے علی کل حال، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَعَدَ، اور جب اس نے سجدہ ثانیہ سے سر اٹھا لیا تو قاعدہ کرے، ثم قام، کھڑا ہو جائے، وصلی رکعتن، اور ایک رکعت اور ادا کر لے، واتم بسجدۃ السہو، اور سجدہ سہو سے جو ہے مکمل کر لے۔ وَإِن شَكَّ فِي سَجْدَتِهِ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، اور اگر اسے نماز کے اپنے سجدے میں یہ شک ہوا کہ انہ صلی الفجر رکعتین، اس نے فجر کے 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ او ثلاثن، یہ 3 پڑھی ہیں، تو کہہ رہے ہیں ان کانا فی سجدۃ ثانیہ، یہ شک اسے اگر سجدہ ثانیہ میں واقع ہوا ہے، 2 رکعت پڑھ لی ہیں، 3 پڑھی ہیں، شک ہو گیا سجدے کی حالت میں، تو اگر سجدہ ثانیہ میں یہ شک ہے فسدت صلاۃ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وَإِن كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَىٰ يُمْكِنُ إِصْلَاحُهَا، اور اگر جو ہے سجدہ اولا میں ہے، فجر کی 2 رکعتیں پڑھی اور اس کو شک ہوا کہ او سلاسن، کیا 3 تو نہیں ہے، تو اگر کہہ رہے ہیں اگر شک سجدہ ثانیہ میں ہے، دوسرے سجدے میں ہے، تو گویا کہ اس کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ جب دوسرا سجدہ ہو گیا تو اس کو اس بات کا احتمال ہو گیا کہ اس نے سجدہ تیسری رکعت کو دوسرے سجدے سے مقید کر دیا، اس بات کا شک ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر سجدہ اولا میں اس کو شک ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھی تھی اس نے کہ یہ تیسری ہے یا دوسری ہے، تو سجدہ اولا میں اگر یہ شک ہو رہا ہے تو یمکن اصلاح ہوا، اس کی اصلاح ممکن ہے، کیونکہ سجدہ ثانیہ جب مکمل کر لیا تو گویا تو کوئی رکعت مان لی گئی مکمل، تو اگر 2 ہو گئی تھی تو احتمال 3 ہونے کا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن سجدہ اولا میں اگر شک ہے تو یمکن اصلاحھا، اس کی اصلاح ممکن ہے، الا محمد، امام محمد کے نزدیک، کیونکہ تمامی ماہیت تمامی ماہیت کو سجدے سے سر اٹھانے پر ہوگی، اور ابھی پہلا ہی سجدہ ہے تو، اور سجدے میں یہ شک ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح جو ہے ممکن ہے، قطر کبھی سجدہ بالرفضی، تو سجدہ سے وہ بلند ہوگا یعنی اٹھے گا رفض کے ساتھ، سردہ مرتفع ہو جائے گا رفض کے ساتھ، یعنی سجدے کو ختم کر دے، ارتفاع ہوا بالحدثی، جیسے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے حدث کے ساتھ، فیقوم، تو یہ جو ہے کھڑا ہو اور قیام کرے اور سجدہ سہو کرے، اگر فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس نے یا پڑھ رہا تھا اور سجدے میں اسے جا کے شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے، تو کہہ رہے ہیں سجدہ ثانیہ میں یہ شک ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور سجدہ اولا میں ہے تو پھر ابھی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی اصلاح ممکن ہے امام محمد کے نزدیک، کہ تمام ماہیت یعنی تمام سجدہ کب مانا جائے گا، بالرفع عندہ، سجدے سے جب سر اٹھے گا، تو لہذا سجدہ مرتفع ہو جائے گا اس کو رفض کر کے یعنی ختم کر کے، تو اب ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ کھڑا ہوگا اور پھر بیٹھے گا اور سجدہ سہو کرے گا، تذکر انہ ترک رکن قولی، اسے یہ یاد آیا کہ اس نے رکن قولی کو ترک کر دیا ہے، فسدت صلاتہ، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وَإِن تَرَكَ فِعْلًا، اور اسے یہ بات یاد آئی کہ ان نے جو ہے کسی ترک کیا ہے فعلی کو، رکن فعلی کو، یحمل علی ترک رکوعی، تو محمول کیا جائے گا رکوع کے ترک پر،
یعنی رکنے فعلی اس کا کوئی ترک ہو گیا ہے اور معلوم نہیں ہے کون سا ترک ہوا ہے، تو کہہ رہے ترک رکوع پر محمول کیا جائے گا، فیسجدو تو سجدہ کرے گا، پھر ثم یقود قاعدہ کرے گا، ثم یقوم پھر جو ہے وہ کھڑا ہوگا، یصلی رکعتن بسجدتین اور ایک رکعت پڑھے گا دو سجدوں کے ساتھ، صلی صلاۃ یوم و لیلۃ ثم تذکر انہ ترک القراءۃ فی رکعتین فلم یعلم ایۃ صلاۃ عاد الفجر والوتر، ایک دن اور ایک رات کی نماز پڑھی اس نے، صلی صلاۃ یوم و لیلۃ ثم تذکر انہ ترک القراءۃ، پھر اسے یہ بات یاد آئی کہ اس نے قرأت کو چھوڑ دیا تھا ایک رکعت میں، اور ولم یعلم ابھی 24 گھنٹے کے اندر جو نمازیں پڑھی ہیں اس نے ایک دن اور رات کے اندر، تو اسے یہ بات یاد آئی کہ اس نے قرأت چھوڑ گئی ہے اس کی ایک رکعت میں، لیکن جانتا نہیں ہے کہ وہ کون سی نماز ہے 24 گھنٹے میں جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے کون سی میں جو ہے قرأت چھوٹی ہے، تو کہہ رہے ہیں عاد الفجر والوتر، فجر اور وتر کا اعادہ کر لے، وَإِن تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَكَذَلِكَ، اور اگر اسے یاد آیا کہ اس نے چھوڑی ہیں دو رکعتوں میں تو اسی طرح، وَإِن تَذَكَّرَ تَرَكَ فِي الْأَرْبَعِ، اور اگر اسے یاد آیا کہ اس نے کسی رکن کو ترک کر دیا ہے 4 رکعتوں میں، تو فَزَوَاتُ الْأَرْبَعِ كُلِّهَا، تو جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں جتنی بھی سب کو جو ہے دہرائے گا، وَمِنْهَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا لَمْ يَقَعْ، اور اسی میں سے ہے کہ الیقین انہی میں سے یہ کہ اسے شک ہوا حل طلق عملہ، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے نہیں دی ہے، شک ہو گیا ہے اس میں، لم یقع تو طلاق واقع نہ ہوگی، یا شک کا انہ طلق واحدۃ او اکثر بنا علی الاقل، یا اسے اس بات پر شک ہوا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے یا زیادہ دی ہیں، تو بنا کی جائے گی عقل پر، کما ذکرہ الازوجابی الا یستیقن بالاکثر، یستیقن بالاکثر، مگر یہ کہ وہ اب اس کو اکثر چھوٹنے کا یقین ہو، اب یقین ظنی علی خلاف، یا غالباً اس کے خلاف ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ وَمِنْهَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا لَمْ يَقَعْ، اسے شک ہوا کہ اس نے طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے، شک کا انہ طلق واحدۃ، اس بات کا شک ہوا کہ ایک ہی طلاق دی ہے او اکثر یہ زیادہ نہیں ہے، تو عقل پر بنا کرے، یعنی یہ مانے کہ اگر شک ہوا ہے اس کو ایک دی ہے دو دی ہے دو دی ہے تین دی ہے، تو عقل پر بنا کرے، یعنی وہ مان یہ جا رہا ہے کہ دو ایک یا دو دی ہیں تو ایک مانے، اور اگر دو یا تین دی ہیں تو دو مانے، جب تک غالباً گمان نہ ہو، یقین نہ ہو، او اکثر بنا علی تو بنا کرے عقل پر، کما ذکر الاستجابی الا یستیقن بالاکثر، جیسا کہ اس بھی جابی نے اس کا ذکر کیا، مگر یہ متیقن ہو جائے، یقین حاصل کر لے اکثر کا کہ اکثر دی ہیں تو کوئی بات ہی نہیں، پھر اکثر کا یہ دوبارہ، او یقین یا اس کا اکبر ظن غالب اس کے خلاف ہو، وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ عَزَمْتُ عَلَىٰ أَنَّهَا ثَلَاثٌ، اور زوج یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو ارادہ یہ کیا تھا، شک تو اس میں کہ 3 ہیں، تو یترکها اس کو چھوڑ دے گا، وَإِنْ أَخْبَرَهُ عُدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ، اور جس مجلس میں اگر اس نے طلاق دی ہے عادل حضرات اس میں جو ہے اس مجلس میں موجود ہیں، اور وہ یہ کہہ دیں بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ، کہ جو ہے ایک طلاق دی اس نے ایک تھی، تو وصدقہم، اور یہ اس کی جو ہے تصدیق بھی کر دے، یعنی ہاں ان کی بات صحیح ہے، اس بات کا اسے ظن غالب ہو جائے، اخذ بقولہم، ان کے قول سے دلیل پکڑے گا، ان کانوا عدولا، اگر وہ عدول ہوں عادل ہوں، یعنی اس خبر میں سچے ہوں، وعن الامام الثانی، اور امام سے قول ثانی بھی ہے، یہ ہے کہ خلف بطلاقها، زوج کو عورت کی طلاق پر حلف دلایا جائے گا، ولا یدری، کہ 2 تھیں یا 3 تھیں، ولا یدری ثلاث مقل یتحرى، اور اگر اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ 3 دی تھیں یا اس سے کم دی تھیں، یتحرى تو تحری کرے گا، غور کرے گا کتنی دی تھی، وَإِنْ اسْتَوَيَا عَمَلَ بِأَشَدِّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْبَزَازِيَةِ،
اور اگر دونوں جو ہے ایک دی ہے یا دو دی ہیں یا دو دی ہیں یا تین دی ہیں، تو ایک یا دو یا تین، دو یا تین میں جو ہے شک گیا تو کہہ رہے ہیں عمل کرے گا جو ان میں اشد ہے۔ اب شدید حکم جو ہے مان لو دو اور تین میں شک ہے تو تین والے کا شدید ہے تو اس پر عمل کریں۔ وَمِنْهَا شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمَنِيٌّ أَوْ مَزِيٌّ، اور اسی میں سے یہ ہے کہ اسے جو ہے خارج ہونے والی چیز میں شک ہوا، امنی ام مزی، تو منی ہے یا مزی ہے جو اس کے ذکر سے خارج ہوئی چیز، اور اس میں شک ہے فی الخارجی امنی ام مزی، تو منی ہے مزی ہے، وکان فی النوم، اور وہ نیند میں تھا، فَإِن تَذَكَّرَ احتلاما، اگر اسے احتلام ہونا یاد ہو، وجب الغسل اتفاق، کہ احتلام ہوا ہے تو نیند میں یہ احتلام ہوا ہے تو اس صورت میں جو ہے غسل واجب ہے بالاتفاق، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عِنْدَ أَبِي يُوسُف عَمَلًا مِنَ الْعَقْلِ، ورنہ واجب نہیں ہے امام ابی یوسف کے نزدیک عقل پر عمل کرتے، وہ المزی، اور وہ کیا ہے مزی ہے، یعنی عقل اقل درجہ مزی کا ہے، مزی کا حکم سخت ہے، تو عقل پر جو ہے عمل کرتے ہوئے اس پر غسل واجب نہیں ہے، وہ المزی، اور وہ عقل کیا ہے مزی، وجب عندہما، اور ان کے نزدیک واجب ہے احتیاطاً، امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک احتیاطاً کا قولہما بالنقض، جیسے کہ ان دونوں قول ہیں نقض کا، نقض بالمباشرت کا، مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹنے کا، تو اسی طرح سے یہاں بھی وقت قول امام فی الفارۃ المیتۃ، جیسے کہ امام صاحب کا قول ہے، امام اعظم محنیفہ کا، مری ہوئی چڑیا کے بارے میں، اذا وجدت فی بئر، کہ جب وہ کنویں میں پالی جائے اور پھولے ولم یدری متی وقعت، اور یہ نہ پتا ہو کہ کب واقع ہوئی ہے، تو اگر وہ پھولی پھٹی ہے تو تین دن تین راتیں مانا جائے گا، اور اس جب تک کی نمازیں جو اس کنویں سے وضو ہوا لوٹائی جائیں گی، اور اگر جو ہے پھولی پھٹی نہیں ہے اور یہ بھی وقت بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے دن سے گری ہے، تو کنویں کا پانی مانا جائے، تو اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں ولم یدری، تو پھر اس میں ایک دن اور ایک رات کا مسئلہ ہے، ولم یدری متی وقعت، وہاں ہونا فروع مرحو الان، یہاں پر دوسری جو ہے فروع ہیں جس کو میں یہاں نہیں بیان کروں یا نہیں دیکھ رہا ہوں یہاں پر موجود، الاول لو كانت علیہ دین وشک فی قدر ينبغي لزوم اخراج القدر المتيقن، پہلی یہ ہے کہ اگر اس پر دین ہو کسی کا، کسی انسان پر، اور اس کو شک ہو اس کی مقدار میں کہ 5,000 ہے کہ 7,000 ہے کہ 10 ہے کہ 15 ہے، ينبغي لزوم اخراج القدر المتيقن، تو مناسب کیا ہے قدر متيقن، جتنی قدر متيقن ہے جس پر یقین ہے تو اتنی مقدار کا نکالنا جو ہے ضروری ہے، وفي البزازية من القضاء إذا شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه، اور جب شک ہوا اس کو اس میں جس جس چیز کے جس کے خلاف وہ دعویٰ کر رہا ہے، ينبغي أن يرضي خصمه، تو مناسب ہے کہ اپنے مد مقابل کو جو ہے راضی کر لے، ولا يحلف اعتراضا عن الوقوع في الحرام، اور حرام میں واقع ہونے سے کی حرام میں واقع ہونے سے پرہیز کرتے ہوئے جو ہے حلف نہ لے یا قسم نہ کھائے، وَإِنْ أَبَى خَصْمَهُ إِلَّا حَلَفَ، اور اس کا خصم مد مقابل اسی بات پر راضی ہے کہ مقدار میں شک ہے تو یہ قسم کھا کے کہتے کہ اتنی ہے، تو پھر اس پر راضی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا امکان اکبر رائی ان المدعی محق لا يدري، مدعا علی جو ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے کسی چیز کے سلسلے میں، اس کی مقدار کے سلسلے میں، تو مدعا علی کو اگر اس بات کا جی ایک منٹ دیکھو آپ، تو اگر اس کا ظن غالب یہ ہے کہ مدعی حق پر ہے تو لا یحلف، قسم نہ کھائے، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ رَأْيِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ سَاغَ لَهُ الْحَلَفُ، اور اگر اس کا ظن غالب یہ ہے کہ مدعی جو میرے خلاف دعویٰ کر رہا ہے وہ باطل پر ہے، تو یہ قسم جو ہے کھا سکتا ہے، قسم کھانا اس کو جائز ہے،
چلیے یہاں سے کل پڑھنا ہے انشاء اللہ.